تعمیر خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے مگر تیسری بار پھر تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کرے۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا، اب تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ اب اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے اس کی تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس پتھر کو بقبیس پہاڑ سے لائے تھے، اپنے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور دیلی اونٹنیوں پر سوار جو آئیں گی ہر وسیع گہرے راستہ ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پکاری، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلیلین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ اپنے داہنے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے، بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منی میں نماز ادا کی۔ تاریخ ازرق میں ہے کہ انس بن مالک مکہ آئے تو حضرت رضی اللہ عنہ عبدالعزیز حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا، مسافروں کے لیے طواف بہتر ہے یا عمرہ؟ تو آپ نے فرمایا، طواف افضل ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہے، 40 نمازیوں کے لیے ہیں اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا ہے، ہم نے رسول اللہ کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضلت ہے، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔